عربی زبان کا ایک لفظ ہے ال یعنی الف لام. اس کے پڑھنے کے دو طریقے علماء لغت نے بیان فرمائے ہیں. ان طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو الف لام کا لام ہے یہ کبھی پڑھنے میں آتا ہے یعنی شو ہوتا ہے، اس کا تلفظ کیا جاتا ہے. جیسے الکتاب، یہاں پر بھی دیکھیں الف لام پڑھا گیا ہے. القرآن، یہاں پر بھی الف لام پڑھا گیا ہے. اور اس کے پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی لام جو ہوتا ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتا، بلکہ الف لام کا جو لام ہوتا ہے وہ اگلے حرف میں مدغم یعنی مکس ہو جاتا ہے، اور اگلا جو حرف ہوتا ہے یعنی لام کے بعد والا حرف اس پر شد آ جاتی ہے. جیسے الشاہدو، السلام، یہاں پر دیکھیں لام کے بعد شین آ رہا ہے تو یہاں پر لام پڑھنے میں نہیں آئے گا بلکہ کیا پڑھا جائے گا؟ الشاہدو، لام شین کے اندر مدغم ہو گیا. اسی طرح السلام، لام سین کے اندر مدغم یعنی مکس ہو گیا ہے. اس کا قاعدہ قانون کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے، وہ اصول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس کا اصول یہ ہے کہ حروف قمریہ میں سے اگر کوئی حرف لام کے بعد آ جائے تو یہ لام پڑھا جائے گا، لام شو ہوگا. اور اگر حروف قمریہ کے علاوہ اور کوئی حرف آ گیا یعنی حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ گیا تو یہ لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لام اگلے حرف کے اندر مدغم ہو جائے گا. حروف قمریہ جو ہیں وہ 14 ہیں. یہ ایک جملہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. حروف قمریہ کے حوالے سے ایک جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے. اس جملے کے اندر یہ حروف قمریہ بیان کیے گئے ہیں جو 14 ہیں: ہا، قاف، کاف، حمزہ، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا. یہ 14 حروف قمریہ اس جملے کے اندر ذکر کر دیے گئے ہیں. یہ یاد کرنے میں آسانی کے لیے جملہ دیا جاتا ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے. اب دیکھیں ان حروف میں سے کوئی سا بھی حرف اگر لام کے بعد آ رہا ہوگا تو لام جو ہے وہ اس وقت پڑھا جائے گا، لام شو ہوگا. اس کی مثال دیکھیں، جیسے ہا ہے نا، ہا. اب دیکھیں الحمد، لام کے بعد ہا آیا تو لام پڑھا گیا ہے، لام شو ہوا ہے. اسی طرح قاف کی مثال دیکھیں، جیسے القرآن، یہاں پر بھی دیکھیں لام شو ہو رہا ہے، لام کا تلفظ کیا جا رہا ہے، لام کو پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح کاف کی مثال جیسے الکتاب، یہاں پر بھی دیکھیں لام کے بعد کاف آ رہا ہے تو لام پڑھا جا رہا ہے، لام شو ہو رہا ہے. تو اصول یہ ہے کہ حروف قمریہ اگر لام کے بعد آ رہے ہوں تو لام شو ہوگا، لام پڑھا جائے گا. اور اگر حروف شمسیہ، ان حروف کے علاوہ جو حروف ہیں نا حروف تہجی میں سے، ان کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے. ان حروف شمسیہ میں سے اگر کوئی حرف لام کے بعد آئے گا تو لام شو نہیں ہوگا، لام پڑھا نہیں جائے گا بلکہ لام اس اگلے حرف کے اندر مدغم یعنی مکس ہو جائے گا. جیسے ان حروف کے اندر آپ کو شین نظر نہیں آ رہا ہوگا، نہیں آ رہا نا، تو اب دیکھیں لام کے بعد جب شین آئے گا تو لام اس میں مدغم ہوگا، جیسے پڑھا جائے گا الشاہدو. اسی طرح ان حروف کے اندر آپ کو سین نظر نہیں آ رہا ہوگا تو لام کے بعد جب سین آئے گا تو لام اس میں مدغم ہو جائے گا، جیسے پڑھا جائے گا السلام. اسی طرح ان حروف کے اندر آپ کو صاد نظر نہیں آ رہا ہوگا تو جب لام کے بعد صاد آئے گا یعنی الف لام کے بعد تو یہ لام اس صاد کے اندر مدغم ہو جائے گا، پڑھا جائے گا الصبور. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر الف لام کے بعد اگلا جو حرف آ رہا ہے وہ حروف قمریہ میں سے ہوگا تو لام شو ہوگا، لام پڑھا جائے گا. اور اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو لام شو نہیں ہوگا بلکہ لام اگلے حرف میں مدغم ہو جائے گا. اور ایک اور بات علماء بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں حروف قمریہ، قمر کہتے ہیں چاند کو، تو جب چاند نظر آتا ہے نا، چاند، تو اس کے ساتھ ستارے بھی نظر آتے ہیں. تو جب یہ حروف آئیں گے نا تو لام بھی نظر آئے گا، لام پڑھا جائے گا، لام شو ہوگا. اور جب سورج نکلتا ہے نا، سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے. تو حروف شمسیہ میں سے جب کوئی حرف آئے گا تو لام نظر نہیں آئے گا، لام شو نہیں ہوگا، لام کو پڑھا نہیں جائے گا. اسی طرح ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ السلام علیکم لکھتے ہیں تو اس میں غلطی کر جاتے ہیں. دیکھیں وہ لکھتے کیسے ہیں، یہ لفظ ہے نا سلامن، سلامن ہے نا، تو جب ہم نے کسی کو کہنا ہے السلام تو لکھا جائے گا ایسے السلام، یعنی لام کے بعد سین آ رہا ہے
تو یہ لام اس میں مدغم ہو جائے گا، تو لکھا جائے گا السلام، اور اس کے بعد لکھا جاتا ہے علیکم، علیکم لکھا جاتا ہے، تو بعض لوگ اس میں واو ڈال دیتے ہیں، تو واو ڈالنا یہ غلط ہے، واو نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ السلام علیکم، یعنی یہ میم ہے نا، میم اس پر دمہ دے دیں گے، پیش دے دیں گے، اور آگے علیکم، اس طرح جو ہے وہ لکھنا یہ بالکل درست طریقہ ہے۔ تو یہ الف لام کے حوالے سے ایک قاعدہ اور قانون میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔